المرتبت رسول محتشم نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے وجود مسعود کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج یوم عید الفطر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دن کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آپ نے پورے 30 دن روزے رکھے اور آج اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاضر ہو گئے، اس لیے کہ جو مزدوری ہم نے کی ہے، اے مالک و خالق، ہم تیری بارگاہ میں تیرے بندے بن کر اور تیرا حق ادا کرنے کے بعد حق عبودیت ادا کرنے کے لیے پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ رب العلا احکم الحاکمین نے ہمیں یہ مہینہ پھر مقدر فرمایا اور اس کی ساتیں اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر ایک بار عطا فرمائی۔ رمضان المبارک سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن اللہ نے اس مہینے کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اگر اس کے فرائض کی بات کریں تو اللہ فرماتا ہے عام سال میں ایک فرض ادا کریں گے تو اسی کا ثواب ہوگا، لیکن اگر آپ رمضان المبارک کے اندر ایک فرض ادا کریں گے تو آپ کو 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ کتنے فرائض کا؟ 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ اور اس طرح لا تعداد نعمتیں اللہ نے ہمارا مقدر فرمائی۔ اسی طرح جس طرح فرائض کی ادائیگی میں اللہ نے اس مہینے کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ ایک فرض کا بدلہ 70 فرض کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور یہ فرمایا کہ جب کے اندر عبادت کریں گے تو اس عبادت کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، کہاں ایک فرض کی ادائیگی اور کہاں 70 فرائض۔ کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ فرمایا نماز مرکب ہے فرائض و واجبات کا اور سنتوں کا۔ تو فرمایا اگر ایک سجدہ آپ کرتے ہیں تو سجدہ نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرائض ہیں، ان میں سے سجدہ بھی کیا ہے؟ فرض۔ قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی بولیے رکوع بھی فرض ہے۔ اب ان فرائض کی ادائیگی، ایک سجدے کا بدلہ 70 سجدے، ایک رکوع کا بدلہ 70 رکوع، اور ایک قیام کا بدلہ 70 قیام۔ فرمایا ایک فرض کا فرمایا کہ 70 فرائض کے برابر ہے۔ تو نماز تو مجموعہ فرائض ہے، اس میں ایک نماز نہیں، اس کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت ہیں۔ رب کہتا ہے میرے بندے، جب تو نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اب میں نے تیری قیمت بھی بڑھا دی ہے، اب میں نے تیرا درجہ بھی بڑھا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پہلی ہی رات رمضان المبارک کی رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذی شان ہے، اعلان ہوتا ہے اذا کان اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے اور رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ رب العالمین اعلان فرما کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النیران، ساری کی ساری دوزخ بند کر دو
اور سارے جنات اور شیاطین کو بھی بند کر دو اور کوئی دروازہ اس کا کھلا نہ چھوڑو. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ میری ساری جنت کھول دیو. وَلَمْ يُغْلَقْ بَابٌ مِّنْهَا او دا کوئی دروازہ بند نہ کرو. یقول اللہ تعالی فی کل لیلۃ من رمضان ہر رات رمضان دی اللہ آسمان دنیا تے آگے آواز دیتا ہے حل من سائل فأعطی سوالہ کوئی سوال کرنا لائے وے میں او دا سوال پورا کر دے. حل من تائب واتوب الیہ ہے کوئی توبہ کرن والا ہو میں او دی توبہ قبول کر لیاواں. بسم اللہ کی آواز. حل من مستغفر ہے کوئی بخشش منگن والا ہو میں او دی بخشش قبول کر لیاواں. فرمایا اے آوازاں آندیاں رہندیاں نے. اللہ پاک آسمان دنیا تو رمضان المبارک میں آوازہ مار کے کہہ دیا کہ آؤ میرے کو لوگوں میں تو انہوں عطا فرما دوں. نبی رحمت دا صدقہ کیوں اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا سورہ نساء دے اندر آؤ اپنے کملی والے دی شان سنو. نبی پاک دا صدقہ ساریاں نعمتاں اللہ نے سانو عطا فرمائیاں دی. سورہ نساء میں اللہ پاک کیا شان فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. سبحان اللہ. ذرا محبت اللہ کو نا سبحان اللہ. قرآن کی حدیث سن سو انشاءاللہ کیونکہ اللہ کو منگنے دا جا رہے ہیں اللہ دی کتاب پر سن نبی دا فرمان دی تلاوت کر سن. آؤ میرے آقا دے وجود نو دیکھو. سرکار اللہ پہ اعلان فرمان دے کملی والیا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. میرے نبی دے وجود نو اللہ نے فرمایا برہان ہے. سرکار مدینہ دے وجود مطہرہ وجود اطہر آپ کو فرمایا سورہ نساء ہے قد جاءکم برہان من ربکم. میرے نبی دے وجود واسطے کسی دوسری دلیل دی ضرورت نہیں. اللہ نے فرما دیتا ہے کملی والیا تو اپنے وجود وچ خود دلیل ہے. تو جدے جدے سامنے آ جاوے گا کدے مکہ دے ابو بکر صدیق تانوں دیکھن گے تے تیرے کولوں دلیل نہیں منگن گے والضحیٰ دا چہرہ دیکھ کے ہی کلمہ پڑھ لین گے. اگر فاروق اعظم دیکھن گے دلیل نہیں منگن گے کملی والیا تیرا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لین گے. عثمان نورین دیکھن گے دلیل نہیں منگن گے کیونکہ رب نے کہہ دیتا ہے جاءکم برہان من ربکم. کملی والیا تو خود دلیل ہے تیرا وجود دلیل ہے. اور پھر آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اے سونیا جڑا قرآن تینوں دیتا ہے اے قرآن پاک اسے مہینے میں نازل ہوا ہے نا. اللہ نے فرمایا سونیا تو بھی نور ہے تو سراپا نور ہے اور تیرے اتے نازل ہونے لگا قرآن ہے سونیا میں اسا بھی میں زہر نور فرما دیتا ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا فرمایا نبی پاک بھی نور تے نبی پاک تے اترن والا قرآن بھی نور ہے. پہلے کملی والے آئے نے ایسے کر کے کہنے ہیں نبی پاک دی عزت پہلے نے کہ نبی پاک تے جدو پہلی بے اتری نا ساریاں گلاں تو نہیں ہو سکتیاں لیکن مقصد علیاں گلاں کر سا قرآن حدیث وچوں اور چیز چنگی کوئی نہیں لگتی. ایک بار کہو سبحان اللہ. پہلی بھائی آئی سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے آن کے کیا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان
الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نبی پاک تے جدو جبرائیل علیہ السلام نے وحی اتاری تو نبی پاک نے فرمایا کہ جبرائیل امین میں نہ پڑھتا. کتاب الوحی صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. نبی پاک جبرائیل امین کی گل نہیں سنی کیونکہ نبی پاک دیکھ رہے اپنے مالک و خالق رب. حضور دی شان ہے نا, نبی پاک سرکار دی شان سمجھ آ جائے قرآن کی صورت میں. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کیا مولا تیرا حبیب تے گل ہی نہیں سندا. پتہ کرو اس نبی دی ذات دا سامنے جبرائیل امام الملائکہ خطیب صدرہ کھلتے نے اور آخر پہ اقرا اقرا, لیکن سامنے رب ہے نا. جبرائیل علیہ السلام مخلوق نے, حضور نے گل نہیں سنی. اللہ پاک اگر جدو شکایت کی تھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے, اللہ جی نے فرمایا میرے جبرائیل اگے ودو تے میرے حبیبہ جفی پاؤ ذرا. اور جبرائیل علیہ السلام نے اتنا بڑا وجود ہے, 600 پر نے آپ دے, اگر آپ سارے پر کھولن تے پوری کائنات آپ دے پراں وچ آ جائے. پتہ کرو اپنے نبی دی شان دا. اج نکریاں ترکھڑیاں تے نکیاں ترازواں تے نکیاں سکیلاں تے میرے نبیاں تولیا جاندے, میرے نبی دی عزتاں تولیا جاندے. اور رب نے فرمایا جبرائیل اگے ود ہوئے اور میرے نبی نو جفی پانا, میں تے میرا حبیب گلاں پہ کرنے تاکہ ساڈی لین ترٹے تے تو میرے نبی نو نظر آویں. بخاری شریف جبرائیل سمجھ اگے ودے جفی پائی. اج حضور دی ناموس دی گل کیتی جاندی ہے. میں کیا میرے نبی دی ناموس نرالی ہے. میرے نبی دی عزت کرنے والا خود اس دا خالق و مالک رب ہے, پھر او دے فرشتے نے, پھر اللہ دے ولی نے. ہاں کسی فاسق فاجر دی عزت تا میرا نبی محتاج نہیں ہے. میرے نبی دی عزت کرنے واسطے اللہ نے فرشتے پیدا کیتے. اتھے جبرائیل بھی آندا ہے تے دروازے تے کھل کے کہندا ہے کملی والیا اجازت دیویں تے تیرے حجرے وچ داخل ہوواں. او نبی ہے ساڈا, میرے کملی والے آقا, کملی والے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا فرمایا جبرائیل ہن جدو جفی پائی ایک باری دوئی باری تری باری جفی پائی نا, پھر نبی پاک نے قرآن پڑھنا شروع کیتا. بس مقصد دیا چند گلاں روزے رکھ کے آئے ہو, قرآن حدیث سن کے جاؤ تے اللہ دے نبی نال رشتہ جوڑو. ہاں یہ دنیا تے 4 دیہاڑے میں کتنی کے کسی کا پتہ نہیں ہے, لیکن سرکار قبر وچ بھی آ سن جتھے سارے چھوڑ ویسن اتھے آمنہ دا لال آوے گا. جدوں جبرائیل امین نے اگے بات کی جفی پائی تو حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیتا نا, تو جبرائیل علیہ السلام نور نے فرشتے نے انہوں نے ذرا تیز پڑھنا شروع کیتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے بھی پیچھے پیچھے تلاوت شروع کی تھی. ہن سنو حضور دی عزت, قرآن وچوں گل کر رہے ہیں, اللہ دی کتاب وچوں. اللہ نے فرمایا میرے حبیب وہ کملی والیا تو جبرائیل دا محتاج نہیں ہے. لا تحرک بہی لسانک لتعجل بی. سونے زبان جلدی نہ چلاؤ. یہ سورہ قیامت ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب جلدی جلدی زبان نہ چلاؤ. وہ جڑے رب نو اے گوارا نہیں میرا نبی زبان جلدی چلاوے. جبرائیل دے پچھے پچھے اللہ نے فرما دیتا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بی. کملی والیا جلدی زبان نہ چلا. کیوں؟ اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُ وَقُرْآنَ. وہ کملی والیا میرے محبوبہ تیرے سینے وچ میں رب قرآن جمع کر دے سا. فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. جدو جبرائیل تلاوت کرے پیچھے موج نال تلاوت کریا کر, اس گل دی پرواہ نہ کریا کر کہ میرے کولو ایت رہ جاوے گی. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا. اسی
اسی آپ ہی تیری زبان تو قرآن جاری کروا دے سان سبحان اللہ ایک قرآن دا بھی نہ رمضان سبحان اللہ ایک قرآن دا بھی نہ بے شک اللہ فرماندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سبحان اللہ بے شک اس قرآن آساں قدر علی راتی نازل کیتا ہے سبحان اللہ قدر علی نبی نو دتا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ تے قدر علی راتی دتا ہے تے قدر علی امت واسطے دتا ہے پتہ چلیا میرے نبی نال جڑی جڑی چیز جڑ گئی او قدر علی ہو گئی سبحان اللہ گل سنو کالا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کدے او میرے نبی نال جڑ جان سبحان اللہ انہاں دی قدر ہو جاندی ہے میں کیا اگر غار ہرا دے وٹے میرے نبی نال جڑ گئے تے دنیا دے بادشاہ بھی جا کے بوسے دیندے نے سبحان اللہ تے جبل احد دیکھو نبی پاک نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ احد پہاڑے اسی اودے نال پیار کرنے اور ساڈے نال پیار کرنے سبحان اللہ پتہ کرو اسے کر کے کہنا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا اور زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا کدے کملی والے دی ناموس تے کوئی مر جاوے مردہ نہیں شہید ہو جاتا ہے سبحان اللہ ہمیشہ واسطے زندہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ ہمیشہ واسطے زندہ ہو جاتا ہے کہ کملی والے نال جڑ جاتا ہے سوڑے اے لیلۃ القدر دی رات اور رمضان شریف سبحان اللہ سبحان اللہ اے دو گلا سمجھ جان پھر انشاءاللہ نماز پڑھا گی یاد رکھیو اج تسی روزے رکھ کے آئے ہو نا انہاں روزیاں دی اتنی شان ہے کہ اللہ پاک 5 چیزیں اس موتا دیندا ہے سبحان اللہ فرمایا پہلی چیز یہ دیندا ہے کہ رمضان دی پہلی راتی اللہ پاک تساں نظر رحمت نال دیکھ سبحان اللہ اور فرمایا جس اللہ نظر رحمت نال دیکھ کیندا ہے فرماتا ہے لا يعذبہ بعدہ ابدا پھر اس بندے میں عذاب نہ کردا سبحان اللہ وَالثَّانِي یامر اللہ تعالی الملائکۃ بالاستغفار لهم اللہ فرشتیاں آخدا ہے میرے نبی دے امتیاں روزے رکھے نے تسی میری عبادت چھوڑو انہاں واسطے استغفار پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر ثالث فرمایا ان الراحۃ فمسائن اطیب عند اللہ من ریح المسک شام اور روزہ دار دے منہ جو ایک بو آندی ہے اللہ فرماتا ہے روزہ دارا تیرے منہ دی بو میرے نزدیک جنت کی خوشبو مشک تو افضل ہے پھر فرمایا رابع یقول اللہ تعالی للجنت اتخذی زینتک چوتھا انعام دینا ہے فرماتا ہے جنت سج جا میرے حبیب نے امتیاں روزے رکھے نے کل جدو آن تے تو انہاں دا استقبال کرنا حضرات ذی وقار تو تراویح پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے راوی نے انہو سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فضائل تراویح فی شہر رمضان سبحان اللہ سونے نبی پاک تے سوال ہوا کملی والے آقا تراویح جڑی پڑھنے کی فضیلت ہے اس کی سبحان اللہ جواب آیا فقال یخرج المؤمن من ذنبہ کیوم ولدت امہ پہلی راتی جدو آ کے کوئی تراویح پڑھ دے مسجد تو باہر نکل ہے اتنا پاک ہو جاتا ہے جدا پہلے دن بچہ پیدا ہوئے سبحان اللہ فرمایا فی لیلۃ ثلاثین یا رسول اللہ اللہ کے نبی جب 3 دہاڑے پڑھے فرمایا قیامت کے روز اللہ آواز مارے یا عبدی او میرے بندے کلو من ثمار الجنہ او جنت دے میوے کھا فغتسل من ماء سلسبیل نہر سبیل وچ غسل کر واشرب من الکوثر کملی والے آقا دی نہر تو جام پر کے پی انا ربک وانت عبدی سبحان اللہ میں تیرا رب ہاں تو میرا بندہ بن گیا ہے سبحان اللہ میں جنے تراویح پڑھی اللہ نو کثرت نال سجدے کیتے سرکار مدینہ نے فرمایا رب او اتنا راضی ہوندا کہ سرکار نے فرمایا انہوں میں مہمانی کراں گا دی میں رب میزبان بنا گا اور روزہ دار میرا مہمان بن جائے حضرات ذی وقار تے اے رمضان شریف اہو جا مہینہ ہے کہ اس وچ اللہ پاک روزہ رکھن والیاں دے
गुनाह बख्श देते। सुभान अल्लाह। फरमाया ज़ा सामू शहर रमज़ान, हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी वखरजू इला ईदिहिम, ईद पढ़न आंदे ने, नमाज पढ़ते ने, फयुनादिया मुनादियन, एक निदा आंदी है, रोजादारो इरजिऊ इला मनाजिलिकुम, लौट जाओ अपनी मंजिल को, अपने घरों को। कद बुद्दिलत सय्यातुकुम बिल हसनात, आज तुम्हारी बुराइयां भी नेकियों से बदल दी गई। सुभान अल्लाह। इस कदर नेक और पाक दिन है आज का। सुभान अल्लाह। आज खताओं को नेकियों का रंग दिया जाए। सुभान अल्लाह। ये जो रोजे आप रखते हैं, इनको अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। और फरमाया इसमें एक रात है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 आबदों का जिक्र हुआ। हज़रत अय्यूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत यूशा, और इस तरह हज़रत हिज़कील, 4 आबदों का जिक्र हुआ। इन्होंने इस तरह इबादत की है कि सारी रात खड़े होकर नवाफल पढ़े, सुबह को रोजा रखा, तलवार लेकर जिहाद किया। सहाबा इकराम ने रोना शुरू किया कि हमें तो इतनी उम्रें नहीं है। तो अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जल्दी चले जाओ और जाके मेरे हबीब के गुलामों को ये पैगाम सुना दो। सुभान अल्लाह। क्या आतैतु का व उम्मतु का लैलतुल क़द्र, ऐ हबीब आपको और आपकी उम्मत को लैलतुल क़द्र अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल इबादतु फीहा अफदलु मिन इबादति शमऊन अल्फ शहर, फरमाया शमऊन का आबिद, बनी इसराइल का आबिद अगर 1000 महीने इबादत करे, रसूलुल्लाह का उम्मती फकत वजू करके मस्जिद में बैठ जाए, उस आबिद से अल्लाह इसको ज्यादा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मैं रकातान फी लैलतुल क़द्र, 2 रकात नमाज अगर आप लैलतुल क़द्र में पढ़ें, खैरुल लक व लिउम्मतिक मिन दरबि सैफी ज़माने बनी इसराइल, और उधर बनी इसराइल का आबिद 1000 महीने इबादत करे, आपकी 2 रकातों को अल्लाह पहले कबूल फरमा दे। सुभान अल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, इसमें फरिश्ते आते हैं और रूहुल अमीन सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं। फरमाया इस रात में, ये जो लैलतुल क़द्र की रात है, आपने कितनी नेमतें आज अल्लाह ने आपको अता फरमाई, आप उसका बदला लेने आए हैं। और ये सब नेमतें और बरकतें किसका सदका है? मेरे नबी करीम के वजूद का सदका। सुभान अल्लाह। हाँ, शहर के अंदर देखण बच्चो साडे वर्गा, अज नबी पाक दी नामूस दियां बड़ियां गल्लां हो रही ने, कोई लोग क्या आख रहे ने, कोई क्या आख रहे ने, लेकिन एक गल याद रख के लो, इस कायनात नू बढ़ाने दा मकसद ही मेरे नबी दी जात है। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात खुद अल्लाह पे दरूद पढ़ दे, सुभान अल्लाह। वहदहु ला शरीक जिस जात पे दरूद पढ़े। सुभान अल्लाह। आज तक अल्लाह ने अपने काम नहीं बताए कि मैं क्या कुछ कर, सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है। सुभान अल्लाह। वो खालिक व मालिक है, सदाबहार है, या हय्यो या कय्यूम है, लेकिन कभी उसने ये नहीं बताया मैं करता क्या हूँ। एक बात बताई है कि मैं अपने हबीब पे दरूद पढ़ता हूँ। कहंदा वेखण विच ओ साडे वर्गा, पर असी कदों ओदे मुल दे, ते पत्थर लाल दे पा नहीं विकदा, ते फुल कंडिया नल नहीं तुलदे, ते जिहड़े सिरार हजूर ते खुले ओ होर किसे ते नहीं खुलदे, आदम और शानदार आई असी गलियां विच पे रुलदे। मेरे नबी की जात समझ में आ जाए, जिसने आका की गुलामी की वो वैसे करनी बने, सुभान अल्लाह। वो अबू बकर सिद्दीक बने। सुभान अल्लाह। उससे पहले क्या थे? सुभान अल्लाह। मेरे नबी के कदमों में बैठने वाले अबू बकर सिद्दीक बने, कह दे रज़ी अल्लाह ताला। आपके कदमों में बैठने वाले फारूक आजम बने, आपके कदमों में बैठने वाले जुन्नूरैन बने, और आपके कदमों में बैठने वाले शेर खुदा बने। मैं मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के तसद्दुक में अल्लाह ने हमें लैलतुल क़द्र भी दी, कुरान भी दिया, नमाज भी दी, मस्जिद, काबा, हज, सब कुछ कमली वाले के कदमों का सदका मिला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाले ये फरिश्ते जो तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा,
ان سدرۃ المنتہی فیہا ملائکۃ روا الکبیر، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر لازوال تفسیر ہے۔ فرمایا ان سدرۃ المنتہی فیہا ملائکۃ لا یعلم عددہم الا اللہ تعالی ینزلون مع جبرائیل فی وسطها یدعون للمؤمنین والمؤمنات ولا یترک احدا من الناس الا صافحه ان من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عیناه وهو من مصافحة جبرائیل علیہ السلام۔ سدرۃ المنتہی فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کی رات یہ سارے فرشتے زمین پر آتے ہیں، مومن مردوں اور عورتوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولا یترک احدا من الناس، کسی کو نہیں چھوڑتے، مومن مرد اور عورتیں، الا صافحہ، میرے نبی کے تصدق سے جو فرشتہ نبیوں پہ اترتا تھا اس امت کے ہر نیک فرد کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات کو مصافحہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامت ذالک ان من اقشعر جلدہ، جسم پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ورق قلبہ، دل نرم ہو جاتا ہے، ودمعت عیناہ، آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ یہ معاملے ہو جائیں لیلۃ القدر کو، وہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ نورانیوں کے سردار نے مصافحہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں الرحیل والرحیل یا معاشر الملائکہ، جلدی کرو واپس جائیں فرشتوں، وقت ہو گیا۔ فرشتے کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ساری رات بڑا آپ نے دوڑایا، ہمیں صرف اتنا بنا دے کہ رب ذوالجلال نے ما صنع اللہ بالمسلمین فی ہذہ اللیلہ، آج کی رات اللہ نے کیا سلوک کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ایک رات میں فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جواب عطا فرماتے ہیں، تفسیر کبیر کی تلاوت کر رہا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی لازوال تفسیر ہے تفسیر کبیر۔ فرمایا فرشتوں سنو، آج اتنی برکت والی رات تھی کملی والے کے صدقے میں، قد غفر لہذہ الامت فی ہذہ اللیلہ، آج کی رات رب نے پیارے نبی کی امت کو بخشش کی سند عطا فرمائی۔ کہنا پہن لیا اساں عشق دا چولا، جڑا کدی میلا نہ ہوئے، تے ویکھ لیا او حسن حقیقی، جڑا کدی فنا نہ ہوئے، تے ملیا محبوب سانو، جڑا کدے جدا نہ ہوئے، تے آزم اساں نماز نیتی، جڑی کدی قضا نہ ہوئے۔ کبھی والد غلام نے انہوں نے نمازاں قضا، مولا کائنات کی چولی میں حضور دا سر ہے، ڈگری والا سورج غروب ہو گیا، حضرت علی رو پہ نماز ہستے، مولا کائنات ایک نماز ہستے روئے نے، سبحان اللہ۔ حضرت علی ایک نماز ہستے روئے نے، میرے نبی میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا علی جڑا نبی دی خدمت چاہے او دی نماز قضا ہوندی ہی نہیں ہے۔ آقا نے سورج نو کھڑا کیتا موڑ کے اللہ دے حکم نال اثر دے وقت تے، فرمایا علی دیکھ اٹھا ہی ہے نا، پڑھ کے پوری، سبحان اللہ۔ علی تیری محبت ہے نماز نال، تے دیکھ رب نے سورج بھی واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رات ذی وقار یہ یاد رکھنا کہ میرے نبی رحمت سے رشتہ مضبوط ہو۔ سبحان اللہ۔ نمازیں گر قضا ہو تو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ کملی والے نال پیار، حضور نال پیار، نبی پاک نال 24 گھنٹے پیار، سبحان اللہ۔ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے زندگی تھا جڑا نبی پاک دی غلامی تو باہر ہوئے۔ رمضان دا مقصد بھی حضور دی غلامی، لعلکم تتقون، تسی تقوی والے بن جاؤ۔ فرمایا تقوی والے کون ہوندے نے؟ سورہ حج وچ رب نے فیصلہ دے دیتا ہے، ساری نظر قرآن تے ہی رہندی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، وہ جڑا اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے، جڑا اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے، اے قرآن ہے، سورہ حج ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تے میں کیا کدے بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ دے پیر صفا مروہ نو چھوڑ تے او تعظیم دے لائق کو پتھر ہو ویندے نے، او تے جنوں میرا نبی چوم لگے۔ سبحان اللہ۔ الحسین منی و انا من الحسین، حسین پاک نبی پاک چمے ہیں، کہ نہ چمے ہیں کہ حاجی جلن مکے تے جد تک صفا مروہ تے نہ دوڑن حج پورا نہیں ہوتا۔ اس کر کے نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے
حسین اے میرے پیارے حسن سبحان اللہ رہانتما تسی دوئے میرے پھولو سبحان اللہ تسی دوئے میرے پھولو دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اور ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے نماز روزے کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو درس اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے آپ کو دیا اس کا لب لباب میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت یہ جو دوڑتے ہیں نا ڈائریکٹ فلائٹ کرتے ہیں اللہ نے میں کہ اللہ ایڈا نہیں منتا اس قرآن اتارے تے قرآن کتاب مسلمانہ دی کہ قرآن میں اللہ نے آکھے پہلے نبی دی اطاعت کرو گے تو وہ اطاعت میری اطاعت ہوگی کملی والے کو لاؤ گے تو تسی میرے کو لیا آ گئے سبحان اللہ اے جڑے دو ترقیاں تے تازو بڑھا کے بیٹھے نے یہ غلط نہیں ایک گل ہے اللہ نے فرمایا میرے کملی والے دی غلامی کرو بس وہ دی غلامی میری غلامی ہے اے جمع تفریق کرنے والے سانو سمجھ اج تک نہ آئے نے نہ آن گے اسی کہنے ہیں جڑا مدینہ چلا گیا اللہ کول چلا گیا جڑا نبی دے قدموں میں چلا گیا ہے وہ اللہ کول حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرا منبر اور میرے حجرے کے جو درمیان جگہ ہے کہ کیوں ایسا آکھیا جنت رش کے جنت ہے کہ اس زمین دے بوسے میرے نبی دے قدمہ نے بوسے کندی رہی ہے حضور نے فرمایا جنت بھی اس زمین تے رش کر دیئے جتھے میرے پیر لگے نے ساڑھا اے ایمان ہے کملی والے دی غلامی اللہ دی غلامی اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے استغفار کی توفیق عطا فرمائے بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت کی توفیق عطا فرمائے اپنے والدین کا خدمت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین